اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ کی خوبصورت باتیں ہیں اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب صبح کے وقت اور ہر وقت ہی بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ انسان کے روحانی اور جسمانی وہ ایک شفا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن جو ہے وہ روح کو پاکیزہ کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تکلیفوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے نجات عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے فرشتے ایک ایک آیات پر محیط ہوتے ہیں، ایک ایک آیات پر اللہ تعالیٰ ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی اختیار میں سب کچھ ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اختیار میں دی ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا ایک دوسرے سے بات کرنا اور جو باقی ضروریات زندگی میں ہیں، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو چیزیں عطا کی ہیں جو ہماری اپنی دسترس میں ہیں، جو ہم اپنے جس کے اوپر ہم قابو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ بہت ساری چیزوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے فرشتے صبح سے لے کر شام تک انسان کی فرما برداری میں، انسان کی حفاظت میں، انسانوں کے لیے رزق روزی کے لیے لے کر آسمان سے اترتے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جیسے فجر سے لے کر مغرب تک الگ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور مغرب سے لے کر صبح سحری تک پھر الگ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا راستے میں آنے والی کوئی بھی چیز جسے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اور ہم بچ جاتے ہیں، دراصل وہ ہم نہیں بچتے، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اور آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں یہاں سے کہ ایک بچہ ہے، اب وہ ایک پیدا ہوا ہے، اس کو بولنے کی دسترس اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب وہ جیسے چلنا شروع کرتا ہے اور جیسے زمین پر اپنے پاؤں اور ہاتھ رینگتے ہوئے کسی چیز کی طرف جاتا ہے، تو اس ماں کے، بھائی کے، باپ کے، کسی رشتہ دار کے ذہن میں بات جو ہے وہ اللہ جو ہے اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ بچہ یہاں سے اس کو نقصان پہنچنے والا ہے، اس کو بچا لیا جائے۔ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو ساری چیزیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ ساری چیزیں ہم سب کے ہاتھوں میں دی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کل قیامت والے دن حساب و کتاب بھی لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرو اور تم زمین میں سیر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نشانیاں چھوڑی ہیں۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، اور اکثر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، چاہے کسی پریشانی میں ہو یا کوئی خوشی ہو یا کسی چیز کی طلب ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں، تو دعاؤں کا قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ جب ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو پھر ایک ذات ہم سب کو نظر آتی ہے، کیونکہ انسان ویسے بنا شکرہ ہے اور جلد باز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جب سارے دنیا کے حربے ختم ہو جاتے ہیں، جب کوئی انسان کسی کے کام نہیں آتا، تو اس وقت ایک واحد ذات انسان کو اس وقت یاد آتی ہے۔ پہلے تو وہ بھول چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، لیکن جب پریشانی آتی، کوئی مصیبت یا مشکل میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کو ایک ہی ذات نظر آتی ہے، اور وہ ذات ہوتی ہے اللہ کی ذات، جس کی شروع یعنی کہ ابتدا سے لے کر انتہا اور اختتام اللہ تک ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ہم زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہو، کچھ پانا ہو، کچھ لینا ہو، جب ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی نہ کسی صورت میں عطا کر دیتا ہے۔ دراصل وہ ہماری دعاؤں کا ہی اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی طرف سے ہم سب کو عطا کر دی گئی ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کی صورت میں ہم سب کو ہمارے تک وہ دعا قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ تو غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کو بندوں کا مانگنا اتنا پسند ہے، جب آپ کسی سے روٹھے ہوتے ہیں نا،
جب آپ کسی کے پاس نہیں جا رہے ہوتے لیکن آپ کو طلب ہوتی ہے کسی چیز کی، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں فلاں بندے کے پاس جاؤں گا تو مجھے امید ہے میرا کام وہاں سے نکل آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے، جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں کسی چیز سے، دنیا سے، کسی رشتے سے، تب ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے اور روتے اور مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوازتا ہے۔ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب بندہ بھولا بھٹکا گنہگار بھی ہو، چاہے وہ اللہ کو نہ مناتا ہو، اللہ کو نہ یاد کرتا ہو، لیکن جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ بندوں کی بات جو ہے وہ فرشتوں کی صف میں کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ اس وقت مجھے یاد نہیں کرتا تھا، وہ غفلت میں تھا، یہ دنیا کی محبت میں مشغول تھا، اس کو ساری چیزیں میسر تھی لیکن پھر بھی میرا شکر نہیں ادا کرتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو تھوڑی سی پریشانی دی اور یہ میری طرف پلٹ آیا، دیکھو یہ میرا بندہ ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اللہ بندے کو خود پکارتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تو ہم کیوں نہ پکاریں کہ میرا اللہ ہے، آپ کا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے، دینے والی ذات، بانٹنے والی ذات، ہم سب کو زندگی، خوشیاں، غمیاں اور حتیٰ کہ موت، ہر چیز ہم سب کو عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب ہم سب سے ہٹ جاتے ہیں، جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھی بیٹھ کر سوچا کیجئے کہ جب ہمارا اپنا کوئی ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، جن سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن وہی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں، جب ہم ان کو اپنی اللہ تعالیٰ سے غفلت میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہی بات آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بندے سے خفا ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے، رزق بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن انسان بھولا ہے، بھٹکا ہے۔ لیکن ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اپنی محبت، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اور آخرت کی منزلیں بھی آسان فرما کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے اور ہمیں نیک اور صالحین لوگوں میں شمار کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میری دعا ہے جتنے بھی سننے اور دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا میں بھی سرخرو رکھے، محبوب رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ پسند رکھے، اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، سب کے گھروں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، ساری پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں، رنجشیں، آزمائشیں اللہ دور کر دے، کوئی ہاتھ، کوئی جھولی اللہ تعالیٰ خالی واپس نہ لوٹائے۔ میری ان چھوٹی سی جو نصیحت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے نصیحت کی، آپ سب تک میرے الفاظ پہنچے ہیں تو کائنڈلی اس پر غور و فکر کیجیے گا اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیے گا، نہ جانے کسی کے دل پہ بات اتر جائے اور اللہ کی طرف وہ راغب ہو جائے۔ ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بانٹنے کی، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کی، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی۔ یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاں لگا دی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک بھی نیکی کی بات سیکھی، بھلے وہ حدیث ہو، اللہ کی بات ہو، اللہ کا کلام ہو، اللہ کی آیات ہو، کوئی اچھی بات ہو، اس پر واجب ہے، اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم دوسروں تک اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، اپنا عشق، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔